नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ख़बर ये है कि यूक्रेन का त्यारा हाईजैक कर लिया गया है अफ़गानिस्तान से और ये त्यारा वहाँ से इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए वहाँ पर गया था और इस त्यारे में जो है वो यूक्रेन के अलावा दीगर मुल्कों के शहरी भी शामिल थे और ये इल्ज़ाम लगाया गया है यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से। उन्होंने कहा है कि काबुल से ये त्यारा उड़ा और इसमें कुछ अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स थे, कुछ मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने इस त्यारे को अगवा किया, हाईजैक किया और फिर यह त्यारा जो है वो ईरान की जानिब इसका रुख मोड़ा गया और उसके बाद नहीं पता कि आगे ये त्यारा अब कहाँ गया, कहाँ पर है और उस त्यारे में मौजूद जो पैसेंजर्स थे उनके साथ क्या हुआ। दूसरी जानिब ईरान जो है वो इस इल्ज़ाम को डिनाई कर रहा है। उनकी मिनिस्ट्री की जानिब से ये इसका डिनाइल जारी किया गया और कहा गया कि हमारा इस त्यारे के हाईजैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ईरान ने यह कहा है कि ये त्यारा जिसकी बात यूक्रेन कर रहा है वो उनके जो मशा एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरा था, वहाँ से उसने फ्यूल जो है वो फ्यूलिंग करवाई थी और उसके बाद वो वहाँ से फ्लू कर गया और ईरान को उसके बाद नहीं पता कि वो त्यारा कहाँ गया, क्योंकि मामूल के मुताबिक कई त्यारे उस एयरपोर्ट पर आते हैं फ्यूल के लिए और फिर उसके बाद वहाँ से फ्लू कर जाते हैं। तो ईरान इसका डिनाइल जारी कर रहा है और कह रहा है कि ईरान का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, ये बयान जारी किया, लेकिन अभी जो है यूक्रेन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि हमारा कोई त्यारा अगवा नहीं हुआ। जो जितने भी त्यारे हमने भेजे थे वहाँ से इनखला के लिए वो सारे वापस आ गए हैं। 256 अफराद को हमने अफ़गानिस्तान से निकाला है और हमारे तमाम त्यारे जो हैं वो वापस आ चुके हैं। अब आप सोचिए कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं और जो उनकी मिनिस्ट्री है उसने अब बाकायदा तौर पर ये डिनाइल जारी किया, यानी उनकी मिनिस्ट्री जो है वो अपने ही फॉरेन मिनिस्टर के बयान को जो है वो तज़ाद का शिकार कह रही है और कह रही है कि ये मुतनाज़ा बयान है। यानी कोई तो है जो उस डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से ऐसे बयानात दिलवा रहा है और जो यूक्रेन की रियासत है वो इस तनाज़े में नहीं पड़ना चाहती। यानी कोई तो है जो एक तीर से दो शिकार खेलना चाहता है, कोई तो है जो इस अमन के प्रोसेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई तो है जो तालिबान की हुकूमत उसको हजम नहीं हो रही। अब मैं आपके सामने कुछ बहुत ही हैरान कुन चीज़ें रखता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ पर हो क्या रहा है और कौन है जो ऐसा करना चाह रहा है। सबसे पहले जो है इंडियन मीडिया, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आप वो स्क्रीनशॉट्स भी देख रहे होंगे जो मैंने इंडियन मीडिया से लिए हैं। इंडियन मीडिया इल्ज़ाम लगा रहा है तालिबान पे और ये सवालात उठा रहा है क्योंकि अभी तक उनके पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन उनकी कोई भी चीज़ हो तो उसका रुख जो है वो तालिबान की जानिब मोड़ देते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि क्या इस त्यारी में जो मुलव्वस हैं वो तालिबान हैं, क्या तालिबान ने इस त्यारे को जो है वो अगवा किया। इसके अलावा अब देखिए ईरान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा कि डायरेक्टली उनको इसका कसूरवार नहीं ठहराया जा रहा, बल्कि एक इशारा दिया है कि ईरान की जानिब मुड़ गया है। यानी चूँकि अब समझे कि ईरान चूँकि खुलकर इनकी हिमायत कर रहा है तालिबान की, अमेरिका की मुखालिफ है पहले से ही इंडिया के, अब चूँकि वो तालिबान के करीब जा रहा है तो इंडिया के ज़ाहिरी बात है कि वो उनके अपोज हो जाएगा। तो सोचिए, थोड़ा सा चीज़ों को बारीकी के साथ समझिए कि ईरान पर डायरेक्टली इसका मलबा नहीं डाला गया, बल्कि थोड़ा सा उनको इशारा दिया गया है कि कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अब कुछ दीगर जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपको जो पूरी हकीकत है वो आपके सामने खोल कर रख देंगी। मुझे बताइए कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद हैं वो अमेरिका के कंट्रोल में हैं। तमाम जो उनका फ़िज़ाई हदूद के मामलात हैं वो अमेरिका की निगरानी में हैं। इसके अलावा ये त्यारा जो है वो काबुल एयरपोर्ट से जो है वो उड़ा है और यही कहा जा रहा है कि वहीं से कुछ लोग जो हैं वो इस त्यारे में बैठे हैं। तो मुझे कोई इस सवाल का जवाब दे कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो अमरीकियों के पास है। अमरीकी उस सारे एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। जितने त्यारे वहाँ पर आ रहे हैं उनकी इजाज़त से आ रहे हैं, जितने वहाँ से उड़ रहे हैं उनकी मर्ज़ी से उड़ रहे हैं, जितने लोग वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं अमरीकियों की मर्ज़ी से कर रहे हैं।
تو کوئی اس سوال کا جواب دے گا کہ امریکیوں کے قبضے میں ایک ایئرپورٹ ہے، امریکیوں کے قبضے میں وہاں افغانستان کی فضائی نگرانی ہے، تو پھر اس میں طالبان کہاں سے آ گیا، اس میں پھر ایران کہاں سے آ گیا؟ اور یہ واقعہ جو ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا ہے یہ بہت عرصے کے بعد ہمیں ایسا دیکھنے کو ملا ہے۔ پہلے ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، کئی طیارے جو ہیں وہ ہائی جیک ہوئے، انڈیا کے بھی ہوئے، اور ایک طیارہ جو تھا انہیں قندھار لے جایا گیا جہاں اس وقت طالبان کی حکومت تھی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آج طالبان کو طیارہ ہائی جیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج طالبان جو ہیں وہ کون سا ایسا مقصد ہے جو وہ طیارہ ہائی جیک کر کے پورا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ خود سوچئے کہ طیارہ ہائی جیک کرنے کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ اگر کوئی طیارہ واقعتاً وہاں سے ہائی جیک ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ طالبان کا ہوگا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ طالبان کی طرف انگلی اٹھائے گی، جیسا کہ اب اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ انڈین میڈیا تو آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات میں سب سے پہلے ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ نقصان طالبان کو ہوگا۔ وہاں وہ ایک پرامن حکومت کی کوششیں کر رہے ہیں، وہاں چاہ رہے ہیں کہ معاملات زندگی بہتر ہوں، جو شہری ہیں وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ایک پرامن ماحول جو ہے وہاں پر اس کی بنیاد رکھی جائے، ایک ایسی حکومت وہاں پر بنیاد رکھی جائے جو اسلام کے اصولوں پر قائم ہو اور لوگوں کو تحفظ دے، وہاں پر خوشحالی آئے۔ تو ایسے معاملے کا سب سے زیادہ نقصان تو طالبان کو ہوگا۔ تو پھر طالبان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ خود ہی طیارہ ہائی جیک کروا کے خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ بلکہ طالبان تو اس وقت اپنے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، اپنے عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پنجشیر میں احمد مسعود اور امراللہ صالح کو ابھی تک ان کے جنگجو باہر کھڑے ہیں، اور لیکن ابھی تک ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، یعنی ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کر رہے۔ تو طالبان ایسا ایشو کیوں چاہیں گے؟ لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ یہ امن جو ہے وہ اس طرح قائم نہ ہو سکے، اور کوئی چاہتا ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ وہاں پر اس طرح سے قائم نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا بیان بھی آپ کو اس تناظر میں سامنے رکھنا چاہیے۔ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے انخلاء کے عمل کو نقصان ہوا تو ہم بڑی تباہ کن فورس کے ساتھ جواب دیں گے۔ اب اس تناظر میں امریکہ کا یہ بیان بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ جب پہلی دفعہ یہ پریس کانفرنس کی تھی انخلاء کے معاملے پر پچھلے ویک میں جو بائیڈن نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے انخلاء کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یعنی طالبان نے، تو بڑی تباہ کن فورس کے ساتھ ہم ان کو جواب دیں گے۔ تو اس سارے معاملے کا یعنی یہ طیارہ ہائی جیک کرنا انخلاء کے عمل کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ اور دوسرا، طالبان نے ابھی کل یہ بیان جاری کیا ہے اور اس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ کہا ہے کہ 31 اگست تک آپ کو یہ انخلاء کا عمل جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا، جیسا کہ معاہدے میں طے ہوا تھا۔ 31 اگست کے بعد کسی فورن فورس کو جو ہے یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر وہ یہاں پر سٹے کریں گے تو پھر معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے۔ بڑی سنگین دھمکی دیا طالبان نے۔ تو اس تناظر میں آپ جو ہے وہ طالبان کا یہ بیان بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کس طرح سے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک تیر سے شاید دو نہیں زیادہ شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو سارے بیان ہیں یہ آپ کو جو معاملہ وہاں پر ہوا ہے اس کی حقیقت سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی ٹھوس چیز تو یوکرین کی جانب سے پیش نہیں کی گئی، بلکہ یوکرین کی فورن منسٹری نے اپنے منسٹر کے بیان کو متنازعہ قرار دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہمارا کوئی طیارہ ہائی جیک نہیں ہوا۔ لیکن اس ڈپٹی فورن منسٹر سے اب کون پوچھے گا کہ آپ نے کیوں کرے اور کس ثبوت کی بنیاد پر آپ نے یہ بیان دیا؟ بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ ان آئیڈینٹیفائیڈ پرسنز کی جانب سے یہ طیارہ ہائی جیک ہوا ہے۔ یعنی آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ کی فورن منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی طیارہ اغوا ہی نہیں ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں کا سارا ماحول ہی بتا رہے ہیں کہ کس نے اور کیسے طیارہ اغوا کیا اور کیسے وہ ایران کی جانب اڑا۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ مجھے تو یہ بہت بڑی سازش لگتی ہے، اور سازش لگتی ہے طالبان کے خلاف، وہاں کے امن کے خلاف۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی یہ انڈین میڈیا کے آگے آپ کارنامے دیکھیے گا، اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر بھی آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اس میں کسی طرح سے ملوث ہو سکتا ہے، اور پاکستان کا بھی، کیونکہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کوئی بھی چیز کہیں پر بھی ہو رہی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو رہی ہے، اس کو اس معاملے میں پاکستان کو ضرور گھسیٹ لیتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں انوالو جو ہے وہ کرے گا۔ بہرحال یہ سازش
میرے خیال سے بے نقاب ہونی چاہیے۔ اور جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے یہ ایک بھونڈی سازش ہے اور جو کہ آتے ساتھ ہی جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے، اور طالبان کے خلاف یہ ان کے امن کو، افغانستان کے امن کو، افغانستان کی خوشحالی کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچانے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، لیکن امید ہے کہ طالبان اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور دوسری جو امن کے حق میں قوتیں ہیں وہ بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ تو یہ آج کی خاص ویڈیو تھی، اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ، اسی طرح سے دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو اصل حقائق ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ عام لوگوں کو ایک پروپیگنڈا کے ذریعے ان کی اوپینین میکنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہم حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ حقائق ان کے سامنے آ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔